جب میں 13 سال کی تھی اور ابا کا جنازہ اٹھا تو اسی رات چچا نے مجھے کوٹھی پر فروخت کر دیا، جہاں بہروپیے نے دن دہاڑے میری عزت نوچ ڈالی۔ ایک تنگ و تاریک کمرے میں جب ایک اجنبی آیا اور مجھے دیکھتے ہی بولا کہ تو ابھی کم عمر ہے تو میں تجھے بیٹی بنا کر رکھوں گا، لیکن اسی لمحے وہ مجھے ایک حویلی میں لے آیا اور بلند آواز میں بولا، سائیں، آپ کے لیے سب سے کم عمر اور حسین کلی ڈھونڈ کر لایا ہوں، یہ لے، اور مجھے دھکا دے کر کمرے میں بھیج دیا۔ جیسے سامنے بستر پر بیٹھے شخص کو دیکھا تو میری تو جان نکل گئی، کیونکہ وہ تو ابا جیسا لگ رہا تھا۔ میری قسمت بھی بالکل میرے نصیب کی طرح سیاہ ہو چکی تھی۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ میں زندگی کے ایسے موڑ پر آ جاؤں گی جہاں سے واپسی ممکن نہیں تھی۔ میں اس وقت ایک ایسی جگہ موجود تھی جس کا نام لینا بھی گناہ سمجھا جاتا، لیکن میری زندگی نے مجھے یہ دن دکھایا کہ میں اس جگہ بیٹھی اپنی قسمت پر ماتم کر رہی تھی۔ کچھ دیری گزری تھی کہ اس کمرے کا دروازہ کھلا۔ میری گھٹن آلودہ سانسیں مجھے زندگی کا احساس دلا رہی تھی۔ دروازہ کھلا تو میں یکدم سیدھی ہو کر بیٹھی اور سامنے دیکھا تو وہی لڑکی کھڑی تھی جس نے مجھے یہاں بند کیا تھا۔ وہ بولی، چلو اٹھو، تمہاری قسمت کا فیصلہ ہو گیا اور تمہارا گاہک بھی تیار ہے۔ یہ سن کر میری سانسیں رک گئی۔ میں نے کہا، نہیں، میں باہر نہیں جاؤں گی، اور اسے دھکا دینے کی کوشش کی، لیکن میں ناکام رہی۔ اس نے پلٹ کر مجھے تھپڑ مارا اور گھسیٹتے ہوئے ایک شخص کے سامنے ڈال دیا۔ جب میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہاں ایک بڈھا بیٹھا تھا جو مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ اس کی مسکراہٹ نے میرے پورے وجود کو سن کر دیا۔ میں کانپنے لگی اور رونے لگی۔ وہ آگے بڑھا اور میرے بازو پکڑ کر کھڑا کیا اور بولا، نہیں، یہ جگہ تیرے لیے نہیں ہے، چل میرے ساتھ۔ وہ مجھے کھینچ کر باہر لے جانے لگا۔ میں چیختی رہی، مگر اس نے میرے کان میں سرگوشی کی اور ایک ایسی بات کہی کہ میں ایک دم پرسکون ہو گئی۔ وہ مجھے گاڑی تک لایا اور بٹھا کر بولا، جہاں میں تجھے لے جا رہا ہوں وہاں تیری زندگی جنت بن جائے گی۔ تیری قسمت بہت اچھی ہے، لیکن مجھے تو اپنی قسمت سیاہ داغ کی صورت دکھائی دے رہی تھی۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی۔ میں نے سر اٹھایا تو ایک عالی شان کوٹھی نظر آئی۔ میری آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئیں۔ وہ مجھے کھینچتے ہوئے اندر لے گیا۔ دل دھڑک رہا تھا کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ وہ ایک بڑے کمرے کے سامنے رکا جس کا دروازہ شیشے کا تھا اور اندر کا منظر نظر آ رہا تھا۔ اس نے پکارا، صاحب جی، باہر آئیے، دیکھیے میں آپ کے لیے کیا تحفہ لایا ہوں۔ یہ سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں تو زندہ انسان ہوں، پھر یہ مجھے تحفہ کیوں کہہ رہا ہے؟ مگر اندر سے کوئی باہر نہ آیا تو اس نے پھر پکارا، سائیں، ذرا دیکھیے تو کتنی حسین اور کم عمر کلی لایا ہوں۔ پھر مجھے اندر دھکیل دیا۔ میں نے دیکھا اور اپنی آنکھوں پر یقین آیا۔ میرے منہ سے ایک چیخ نکلی اور میں زمین پر گر گئی۔ وہ شخص آگے بڑھا اور کان میں سرگوشی کی جس نے میرے وجود کو ہلا کر رکھ دیا۔ میں اس حقیقت کو برداشت نہ کر سکی۔ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ آخری منظر جو میں نے دیکھا وہ یہ تھا کہ وہی شخص دوڑ کر آیا اور مجھے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ اس کے بعد مجھے ہوش نہ رہا اور میری زندگی کی کایا پلٹ گئی۔ یہیں سے میری کہانی شروع ہوئی اور میں نے محسوس کیا کہ اب میری زندگی کبھی پہلے جیسی نہ ہو سکے گی۔ میرا نام عائشہ ہے اور میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہوں۔ میں نے جب آنکھ کھولی تو خود کو شہزادیوں جیسی زندگی میں پایا۔ ماں باپ نے کبھی کسی کمی کا احساس نہ ہونے دیا، لیکن رشتوں کے معاملے میں میں بدقسمت تھی، کیونکہ نہ ماں کی طرف سے کوئی رشتہ تھا نہ باپ کی طرف سے۔ یہی کمی مجھے ہمیشہ کھٹکتی رہی۔ میں اکثر امی سے کہتی کہ سب بچے چھٹیوں میں نانی کے گھر جاتے ہیں، ماموں کے گھر جاتے ہیں، تو میرے ماموں کہاں ہیں؟ میرے چچا کیوں نہیں ہیں؟ ایک دن امی نے ابو سے کہا کہ اب اس کو سب کچھ بتا دینا چاہیے۔ کس کے رشتے تو موجود ہیں مگر ہم سے دور اور ناراض ہیں۔ میں نے یہ بات سنی تو کمرے میں چلی آئی۔ ابو نے مجھے پیار سے گود میں بٹھایا اور کہا، بیٹا، کبھی کبھی انسان کو ایسے فیصلے لینے پڑتے ہیں جن کی وجہ سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ ہماری شادی پسند کی تھی، خاندان والے راضی نہیں تھے، اس لیے ہمیں گھر چھوڑنا پڑا۔ ہم نے الگ دنیا بسا لی۔ تیرے سارے رشتے ہیں لیکن وہ ہم سے ملنا پسند نہیں کرتے، اس لیے تم بھی ان رشتوں سے محروم ہو گئی ہو۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے ماں باپ نے اپنی من پسند زندگی جینے کے لیے قربانی دی تھی اور رشتوں نے انہیں ہمیشہ کے لیے ٹھکرا دیا۔ امی نے مجھے بتایا تھا کہ ان کے بابا نہیں چاہتے تھے کہ ان کی شادی ابو سے ہو، کیونکہ ابو کا تعلق ایک متوسط گھرانے سے تھا اور خاندان پشتینی رئیس تھا۔ لیکن ابو نے شادی کے بعد دن رات محنت کی۔ امی نے اپنا سارا زیور لگایا اور ابو نے اس سرمایہ کو بہترین طریقے سے استعمال کیا، جس کی وجہ سے ان کا کاروبار خوب پھلنے پھولنے لگا۔
یہاں تک کہ ابو نے اتنی ترقی کر لی کہ بیرون ملک بھی کاروبار کی شاخیں قائم کر لی۔ امی نے کئی بار اپنے خاندان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے کوئی جواب نہ دیا اور امی مایوس ہو گئی۔ میں نے بھی یہ سمجھ لیا کہ اب کبھی اپنے رشتہ داروں سے نہ مل سکوں گی۔ میرے پاس رشتے کے نام پر صرف امی اور ابو تھے، اور میں ہر وقت نماز میں ان کی لمبی عمر کی دعا کرتی۔ اس وقت میں 13 سال کی ہو چکی تھی۔ ایک دن امی ابو کو ایک تقریب میں شرکت کے لیے رات کو جانا پڑا۔ میں امتحان کی تیاری میں تھی، اس لیے انہوں نے مجھے گھر پر ہی روک لیا، اور وہی رات میری زندگی کی سب سے کالی اور سیاہ رات بن گئی۔ جب رات کے 12 بج گئے اور امی ابو واپس نہ آئے تو مجھے بے حد فکر ہوئی۔ تبھی مجھے ایک فون کال موصول ہوئی جس میں کہا گیا کہ آپ کے والدین کا خطرناک ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ دنیا سے جا چکے ہیں۔ ہم فلاں اسپتال میں موجود ہیں، آپ آ کر لاش وصول کر لیں۔ میں 13 سال کی بچی تھی، یہ باتیں کہاں سمجھ پاتی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے فوراً رشتہ داروں کو کال کی تو انہوں نے لاش وصول کرنے سے انکار کر دیا اور یہ کہہ کے فون بند کر دیا کہ جب سے اس نے اپنی پسند کی شادی کی تھی ہمارا اسے کوئی تعلق نہیں رہا۔ یہ سن کر مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ میں ایک معصوم بچی تھی، ان سب نزاکتوں کو کہاں سمجھتی۔ میں نے دوبارہ ابو کے بھائی کو فون کیا، ان کا نمبر ابو کے موبائل میں محفوظ تھا۔ انہوں نے میری بات سنی اور فوراً گاؤں سے شہر آ گئے۔ مجھے اس طرح روتا دیکھ سینے سے لگا لیا اور کہا میں لاش وصول کر کے آتا ہوں۔ میں وہیں بیٹھی ساری رات روتی رہی۔ جب وہ واپس آئے تو کہا کہ لاش اس حالت میں نہیں تھی کہ گھر لائی جا سکے، اس لیے ہم نے انہیں دفنا دیا۔ میں تڑپ گئی۔ میں نے کہا آپ نے مجھے آخری دیدار بھی نہیں کرنے دیا۔ یہ سنتے ہی ان کے لہجے کا رنگ بدل گیا اور انہوں نے مجھے ایک زوردار تھپڑ مارا اور کہا ابھی سے زبان چلاتی ہے چچا کے سامنے؟ کیا تیرے ماں باپ نے تجھے یہی سکھایا تھا؟ تب مجھے احساس ہوا کہ یتیم ہونا کسے کہتے ہیں۔ ماں باپ کے جانے سے ایک بچے کی زندگی پر کیا گزر جاتی ہے، اور سہارا نہ ہونے سے ہر کوئی اس پر اپنی دونس جما سکتا ہے۔ اسی دن چچا نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے لے جانے لگے۔ میں روتی رہی کہ مجھے کہیں نہیں جانا، میں یہیں رہوں گی، لیکن انہوں نے ایک نہ سنی۔ یہ بات بھی ٹھیک تھی کہ میں بہت کم عمر تھی، وقت سے پہلے سمجھدار ہو چکی تھی، لیکن اکیلی کہاں رہ سکتی تھی۔ چچا نے میرا ہاتھ پکڑا اور گھسیٹ کر گاؤں جانے والی بس میں بٹھا دیا۔ جانے سے پہلے انہوں نے کہا کہ ضروری کاغذات جو تمہارے ابو نے الماری میں رکھے ہیں وہ بھی اٹھا لاؤ۔ یہ سن کر مجھے حیرت ہوئی، کیونکہ ان کے لہجے میں محبت نہیں بلکہ لالچ اور سختی تھی۔ وہ بار بار جلدی کا کہہ رہے تھے اور مجھے ان کی جلدی کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ جیسے ہم گاؤں پہنچے تو میں نے دیکھا کہ وہاں میرے سارے رشتہ دار موجود تھے۔ 3 پھوپھیاں تھیں، ایک چچا اور دادا دادی بھی تھے۔ سب کی شادی ہو چکی تھی اور وہ ایک بڑی حویلی نما مکان میں رہتے تھے۔ میں نے افسوس سے ابو کا چہرہ یاد کیا جو اکثر بھائی بہنوں کو یاد کر کر کے اداس ہو جاتے، اور آج وہ مٹی تلے جا سوئے اور میں اکیلی رہ گئی تھی۔ نہ جانے اب میرے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے، یہ سوچے میرے ذہن میں گردش کرنے لگی اور میری آنکھوں سے بار بار آنسو بہنے لگے۔ مگر دادی نے شفقت سے مجھے سینے سے لگایا اور بہت پیار دیا۔ باقی سب بھی میرا خیال رکھنے لگے، لیکن چچا اور چچی کا رویہ وہ میرے ساتھ سب سے برا تھا۔ نہ جانے ان کے دل میں میرے لیے کیسا زہر بھرا ہوا تھا۔ وہ مجھ سے محبت سے پیش نہ آتے۔ ابو کے انتقال کے کچھ ہی عرصہ بعد دادی بھی صدمے سے دنیا چھوڑ گئی۔ وہ ابو سے بے حد محبت کرتی تھی۔ انہوں نے اپنی ساری جائیداد بڑے بیٹے یعنی میرے چچا کے نام کر دی۔ ابو جب یہ دنیا چھوڑ کر جا رہے تھے تب یہ کاغذات ان کے حوالے کر دیے گئے تھے، لیکن مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ ابو نے کبھی بھی اس جائیداد کی ایک پھوٹی کوڑی استعمال نہیں کی تھی، بلکہ ہمیشہ ویسے کے ویسے ہی کاغذات سنبھال کر رکھے۔ ایک دن امی نے مجھے بتایا تھا کہ انہوں نے اپنے زیورات دے کر ابو کو کاروبار شروع کروایا تھا۔ ابو کو یہ ہرگز گوارا نہیں تھا کہ وہ جائیداد پر قبضہ کرے، چنانچہ میں نے فیصلہ کر لیا کہ جیسے ہی خود مختار ہوں گی یہ گھر چھوڑ دوں گی۔ لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ مجھے اپنے چچا کے رحم و کرم پر رہنا پڑے گا۔ پھر جب دادی بھی دنیا سے چلی گئی تو میرے لیے اس گھر میں سب سے بڑا سہارا بھی ختم ہو گیا۔ میں بالکل ٹوٹ گئی۔ پہلے امی ابو کا جانا، پھر دادی کی جدائی، سب کچھ میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ میری زندگی تو مانو عذاب بن کر رہ گئی۔ چچا چچی نے میری زندگی سے جو کھلواڑ کیا وہ آج بھی سوچتی ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں نے زندگی کے 2 سال اسی طرح گزار دیے۔ چچا اور چاچی نے مل کر مجھے ذہنی طور پر مفلوج کر دیا۔ وہ مجھے ذہنی طور پر ٹارچر کرتے۔ صبح سویرے چچی جان سخت سردی میں مجھے اٹھا دیتی اور ٹھنڈے پانی سے نہانے کا کہتی۔ ان کے مطابق اگر تم ٹھنڈے پانی سے نہیں نہاؤ گی تو تمہارا جسم چست نہیں ہوگا، اور جب تمہارے اندر چستی نہیں آئے گی تو گھر کے کام کیسے کرو گی؟
میں جو ہمیشہ اپنے گھر میں شہزادیوں کی طرح زندگی گزارتی تھی، چچی کے اس بہرمانہ انداز نے مجھے توڑ کے رکھ دیا۔ ان کے خود کے بھی بچے موجود تھے، لیکن سب بیٹے تھے، بیٹی کوئی نہیں تھی، اسی وہ مجھ سے نفرت کرنے لگی۔ چچا تو ہر بار یہی کہتا کہ اس سے اتنا ہی کام لیا کرو جتنا کہ یہ 2 وقت کی روٹی کھاتی ہے، اور اگر اس نے کسی دن کم کھایا تب بھی اس سے زیادہ کام لیا کرو۔ ہم اس کے باپ کے نوکر نہیں بیٹھے ہوئے کہ اس کے لیے کمائیں۔ ان کی یہ باتیں سن کر میں حیرانی میں ڈوب جاتی، کیونکہ میں نے اپنے اسکول کے بچوں سے ہمیشہ اپنے چچا اور خالہ کی تعریف سنی تھی، لیکن میرے چچا کو کیا ہو گیا تھا؟ میں دل ہی دل میں رونے لگتی اور ایک ہی شکایت اللہ پاک سے کرتی کہ یا اللہ میرے ماں باپ کو نہ چھینتے، اور اگر چھین لیا تو کاش میرے چچا مجھ سے محبت کرنے والے ہوتے، لیکن نہ جانے ان کے دل میں میرے لیے کون سا بغض تھا۔ انہوں نے اپنے سارے بیٹوں کی ذمہ داری میرے اوپر ڈال دی، کھانا پکانے سے لے کر کپڑے دھونے تک، اور پھر انہیں تار پر ڈالنے تک۔ غرض کہ ہر گھر کا کام مجھ سے کرواتے۔ کبھی کبھی مجھے لگتا کہ میں ان کی بھتیجی نہیں بلکہ ملازمہ ہوں، جو کم عمری میں ہی ان کے گھر کام پر لگ گئی ہوں۔ کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے۔ ہر رات سونے سے پہلے میں ایک ہی بات سوچتی اور پھر اللہ سے کیسی دعا مانگتی جس کی قبولیت کا مجھے ذرا سا بھی یقین نہیں تھا، کیونکہ یہ دعا عقل کے خلاف تھی، لیکن پھر بھی مانگتی، یا اللہ کاش میرے ماں یا باپ میں سے کوئی ایک زندہ ہوتا تو میری زندگی بدل جاتی۔ یا اللہ پاک میری ماں یا باپ میں سے کوئی تو مجھے واپس کر دے۔ ساری رات سسکیوں اور آنسوؤں میں گزرتی، اور اگلے دن پھر وہی روٹین شروع ہو جانا۔ میرے پڑھائی چھوٹ گئی، میرے دوست چھوٹ گئے، میرے وہ سب مشغلے چھوٹ گئے جو میں ماں باپ کے گھر کرتی تھی، جیسے سائنس کی کتابیں پڑھنا یا کھیل کود۔ سب کچھ پیچھے رہ گیا۔ چچا تو چاچی سے بھی زیادہ سخت تھے، کبھی کبھار رحم آتا تو آرام کرنے کو کہہ دیتے، لیکن اب جسم کو اتنی عادت ہو چکی تھی کہ آرام لفظ سے ہی نفرت ہو گئی۔ پھوپھیاں گھر میں زیادہ عمل دخل نہیں رکھتی تھی، وہ اپنے کام سے کام رکھتی۔ میری عمر اس وقت 15 سال کی ہو چکی تھی، یعنی 2 سال میں نے اس اذیت میں گزارے۔ اس وقت بھی میں وہی دعا مانگتی تھی، اور کبھی کبھی خواب میں مجھے محسوس ہوتا جیسے میری دعا قبول ہو گئی ہے۔ میں جاگنے کے بعد سوچتی رہتی کہ یہ حقیقت بن گئی ہے۔ اتنے سال گزرنے کے باوجود بھی نہ جانے کیوں دل میں یہ امید قائم رہتی کہ کوئی تو ہے جس دنیا میں صرف میرے لیے جی رہا ہے، اور شاید دل سے دل کا رشتہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی مجھے یاد کرتا تو مجھے بھی اس کا احساس ہوتا لیکن وہ کون تھا یہ میں کبھی نہ سمجھ پائی۔ ایک روز چچا بہت خوش ہو کر میرے پاس آئے۔ انہوں نے مجھے مٹھائی دی اور خوب اچھا سا کھانا دیا۔ میں ان کی اس مہربانی کی وجہ نہ سمجھ پائی اور خوش ہو گئی۔ کئی دنوں سے اچھا کھانا نہ ملا تھا، کیونکہ چاچی مجھے باسی اور سوکھا کھانا دیتی تھی۔ اس دن میں نے جی بھر کے کھانا کھایا۔ مجھے لگا کہ شاید اللہ نے ان کے دل بدل دیے ہیں، لیکن ایسا نہیں تھا۔ وہ دونوں مل کر میری زندگی کا رخ موڑنے جا رہے تھے۔ چچا نے مجھے کہا کہ تیار ہو جاؤ اور مجھے نیا جوڑا لا کر دیا۔ میں خوشی خوشی تیار ہو گئی، یہ بھی نہ پوچھا کہ وہ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں۔ ان کی اس خوشی کی وجہ بھی نہ سمجھی۔ جب بھی تیار ہو کر آئی تو انہوں نے میری نظر اتاری اور مجھے لے کر بس اسٹیشن کی طرف چل دیے۔ میں نے مسکرا کر پوچھا، چچا جان ہم کہاں جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا تم فکر نہ کرو، جہاں جا رہی ہو وہاں تمہاری زندگی حسین ہو جائے گی، تم پیسوں میں کھیلو گی۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آیا، لیکن چچا کے چہرے کو دیکھ کر اندازہ لگایا کہ انہوں نے میرے بارے میں کچھ اچھا ہی سوچا ہوگا۔ اس خیال سے میں خوشی خوشی ان کے ساتھ چل دی۔ بس میں بیٹھ کر میں نے ان سے بہت سی باتیں کی، لیکن وہ خاموش مسکراتے رہے۔ مجھے لگا کہ اب زندگی بدلنے جا رہی ہے۔ اس وقت میری عمر 15 برس ہو چکی تھی، بس ایک ایسے مقام پر رکی جسے میں پہچانتی بھی نہیں تھی۔ میں نے پوچھا، چچا جان اب تو بتا دیں کہاں لائے ہیں؟ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور اچانک ان کے لہجے کی نرمی سختی میں بدل گئی۔ انہوں نے مجھے کھینچ کر ایک بہت بڑے بنگلے میں دھکا دیا۔ وہاں ایک عورت جس کا میک اپ بہت تیز اور لباس بھڑکیلا تھا قریب آئی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور چچا کا شکریہ ادا کیا، پھر جو کچھ کہا اسے سن کر میرا دماغ سن ہو گیا، میرا سر چکرانے لگا۔ تب مجھے سمجھ آیا کہ چچا مجھے کہاں لے آئے تھے۔ انہوں نے مجھے کوٹھے پر بیچ دیا تھا اور اس کے بدلے انہیں بھاری رقم بھی ملی۔ وہ عورت اس کوٹھے کی مالک تھی۔ اس نے مجھے اندر گھسیٹنا چاہا، میں بری طرح رو پڑی اور ہاتھ چھڑا کر چچا کے قدموں میں گر گئی۔ چچا جان مجھے معاف کر دیں، آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ میں آپ کی بھتیجی ہوں، آپ کے بھائی کی نشانی ہوں، میرے ماں باپ نہیں ہیں۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ یہ کریں گے؟ خدا کا واسطہ آپ کی بھی تو اولاد ہے،
آپ کسی کی اولاد کو ایسے دلدل میں کیسے دھکیل سکتے ہیں؟ تبھی چچا نے مجھے دیکھ کر کہا کہ تم نے اور تمہارے باپ نے جو کچھ ہمارے ساتھ کیا نا، اس کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں۔ میں نے تو ابھی کچھ کیا بھی نہیں۔ تمہارے باپ نے میرے حصے کی ساری جائیداد پر قبضہ کر لیا، اور پھر بھی تم کہتی ہو کہ تم نے اور تمہارے گھر والوں نے کچھ نہیں کیا۔ یہ اس بات کی انتہائی معمولی سی سزا ہے۔ اب تم جانو اور تمہاری قسمت جانے، اب تمہارا اللہ ہی حافظ ہے۔ چچا جان کو ایک بڑا بریف کیس دیا گیا، کیونکہ اس عورت نے چچا سے کہا تھا کہ انہیں ایک نو عمر لڑکی چاہیے۔ اکثر آنے والے لوگ نو عمر اور کم عمر ترین لڑکیوں کی فرمائش کیا کرتے تھے، اور ہمارے پاس کم عمر لڑکیوں کی بہت کمی تھی۔ چچا نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں ایسی خوبصورت لڑکی لے کر آؤں گا جو اپنی خوبصورتی میں مثال نہ رکھتی ہوگی اور کم عمر بھی ہوگی۔ چچا کی یہ بات سن کر میرا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ انہوں نے اپنی بھائی کی بیٹی کو وہاں بیچ دیا اور پھر پلٹ کر بھی نہ دیکھا۔ وہ دن میری زندگی کا بدترین دن تھا، جس نے مجھے اس حال تک پہنچا دیا۔ آخر میں نے چچا پر یقین کیوں کیا؟ آخر میں نے ان کے دیے ہوئے کھانے کو کیوں کھایا؟ آخر میں نے ان کے دیے ہوئے کپڑے کیوں پہنے؟ آخر میں نے ان کی دی ہوئی خوشیاں کیوں قبول کی، جن کی وجہ سے آج میں یہاں موجود تھی؟ میرا موڈ جو ایک دم سے خوشگوار ہو گیا تھا، ریزہ ریزہ ہو کر بکھر گیا۔ میرا دل ٹوٹ کر چکنا چور ہو گیا، اور مجھے لگا کہ میں اس بڑی دنیا میں بالکل اکیلی ہوں۔ یہ سچ بھی تھا کہ میں اکیلی تھی اور میرا کوئی محافظ نہیں تھا۔ چچا کی محبت ایک دھوکہ اور فریب نکلا۔ میں اس فریب میں آ گئی اور رو پڑی۔ اگر میں اس دھوکے میں نہ بھی آتی تو ابھی چچا مجھے گھسیٹ کر لے جاتے۔ انہوں نے محبت کا جال بچھایا اور مجھے راضی کیا، اور اب میں ایک کوٹھی کے کمرے میں بیٹھی اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی تھی۔ وہ کمرہ دراصل قید خانہ تھا۔ مجھے بے تحاشا روتے دیکھ کر انہوں نے قید کر دیا۔ میری آنکھوں میں بے پناہ آنسو تھے، اور میں اپنے قصور کو تلاش کرتی رہی۔ آخر میرا قصور کیا تھا؟ کیا اپنے بابا کی اولاد ہونا میرا قصور تھا، یا بابا کا مر جانا میرا قصور تھا؟ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آتا۔ پوری رات روتے روتے آنکھ لگ گئی۔ انسان جب بہت زیادہ دکھ میں ہوتا ہے تو اسے کانٹوں کے بستر پر بھی نیند آ جاتی ہے، اور میرے ساتھ بھی یہی ہوا۔ یہ جانتے ہوئے کہ میری عزت محفوظ نہیں، پھر بھی مجھے نیند آ گئی۔ تب مجھے اندازہ ہوا کہ اس قید خانے میں سونے کی بھی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ ابھی میں نیند سے پوری طرح جاگی بھی نہیں تھی کہ اس عورت نے مجھے تیار کر دیا۔ بھڑکیلا لباس، تیز میک اپ اور بالوں کا اسٹائل ایسا تھا جیسے میری شادی ہو رہی ہو، لیکن شادی نہیں تھی۔ میری عزت کا جنازہ ضرور نکلنے والا تھا، جس سے میں بے خبر تھی۔ میں جو اندھیرے کمرے میں بیٹھی سورج کی روشنی کی امید لگائے بیٹھی تھی، اچانک دروازہ کھلا اور وہی عورت جو رات کو مجھے یہاں قید کر کے گئی تھی میرے پاس آئی اور کہنے لگی، تیرا خریدار آ گیا ہے، چلا دیکھ لے کون ہے تیرا خریدار۔ میں اس کے قدموں میں گر گئی اور معافی مانگنے لگی کہ مجھے معاف کر دو، مجھے کہیں نہیں جانا، مجھے یہاں سے آزاد کر دو۔ اگر تم نے مجھے آزاد کر دیا تو میں تمہیں تمہارا سارا پیسہ واپس دے دوں گی۔ یہ سن کر وہ ہنس پڑی اور کہنے لگی، اپنے دماغ کا علاج کرا اور اپنی حالت پر رحم کھا۔ یہاں جو ایک بار آتا ہے وہ واپس نہیں جاتا۔ تیرے ساتھ بھی یہی ہوگا، تو بھی واپس نہیں جا سکے گی۔ پھر اس نے مجھے گھسیٹنا شروع کر دیا۔ میں رو رو کر ہلکان ہو چکی تھی۔ اب تو میرے اندر اتنی ہمت بھی باقی نہیں رہی تھی کہ میں آنسو بہا سکوں یا خود کو سنبھال سکوں۔ جیسے ہی ہال میں پہنچی تو اس نے مجھے دھکا دے کر ایک شخص کے قدموں میں گرا دیا۔ میں نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو حیران رہ گئی۔ وہ ایک بوڑھا شخص تھا۔ اس کے چہرے پر جھریاں اور سفید داڑھی تھی۔ اس عورت نے کہا، یہ بڈھا روز یہاں آتا ہے اور نو عمر لڑکیوں کی فرمائش کرتا ہے۔ اسی کی وجہ سے میڈم نے نو عمر لڑکیاں ڈھونڈنا شروع کی۔ کل بھی ایک بڑی کیب آنے والی ہے، اب دیکھنا ہے کہ یہ تجھے دیکھ کر کیا کہتا ہے۔ وہ بوڑھا میرے پاس آیا، مجھے دیکھ کر مسکرایا اور مجھے کان میں کہا کہ تو بہت کم عمر ہے اور بالکل مجھے اپنی بیٹی جیسی لگتی ہے، چل میرے ساتھ، میں تجھے اپنی بیٹی بنا کر رکھوں گا۔ یہ سن کر میرے دل کو ایک دم سے حوصلہ ہوا اور میں بلک بلک کر رونے لگی۔ میں نے اسی وقت سجدہ کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا، یا اللہ، تو نے مجھے بچا لیا، تو نے مجھے اس عذاب سے نکال دیا جس میں یہ لوگ مجھے ڈالنے جا رہے تھے۔ یا اللہ، آگے بھی مجھے بچاتے رہنا۔ مجھے نہ جانے کیوں اس بڈھے کی بات پر یقین ہو گیا اور میں اس جہنم سے نکلنے کے لیے اس پر بھروسہ کر بیٹھی۔ وہ بڈھا مجھے ایک بڑی سی گاڑی میں لے گیا۔ میں سارا راستہ روتی رہی۔ اس نے مجھ سے کئی سوالات کیے، کہنے لگا، کہاں رہتی ہو، کیا کرتی ہو اور یہاں کیسے آئی؟ میں نے اسے ساری کہانی سنائی کہ میرے باپ کے مرنے کے بعد میں اپنے ددیال آ گئی تھی اور میرے چچا نے دھوکے سے مجھے یہاں بیچ دیا۔ ان کے سینے میں دل نہیں تھا کیونکہ ان کی اپنی بیٹی نہیں تھی، اس لیے انہیں بیٹی کے درد کا احساس کیسے ہوتا؟ میں رو پڑی۔
اس بڈھے نے میرے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور مجھے نامعلوم راستوں پر لے جانے لگا۔ میں یقین تو کر بیٹھی تھی لیکن ڈر محسوس ہونے لگا کہ اگر یہ بھی میرے چچا کی طرح دھوکہ دے گیا تو میں کہاں جاؤں گی؟ دنیا دھوکے سے بھری ہوئی ہے اور اسی دھوکے نے مجھے اس حال تک پہنچا دیا۔ گاڑی ایک بڑی کوٹھی کے سامنے جا کر رکی۔ یہ بات بھی بتا دوں کہ امی اور ابو کی موت کو پورے 3 سال گزر گئے تھے۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن میں انہیں یاد نہ کرتی۔ میں ان کی یاد میں تڑپتی رہتی اور اللہ سے ایک انوکھی دعا کرتی، یا اللہ، میری ماں یا میرے باپ میں سے کوئی تو مجھے واپس کر دے، تبھی میری زندگی آسان ہو جائے۔ مجھے کیا خبر دی کہ میری یہ دعا قبول بھی ہو سکتی ہے۔ جیسے ہی گاڑی کوٹھی کے سامنے رکی، اس بڈھے نے میرا ہاتھ پکڑا اور اندر گھسیٹنے لگا۔ اس کا رویہ اچانک بدل گیا۔ میں حیران رہ گئی، لیکن شاید مجھے حیران نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ انسانوں سے اب ایسی ہی توقع رہ گئی تھی۔ اس بڈھے نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے دھکا دیا۔ میں جا کر ایک کمرے کے شیشے کے دروازے سے ٹکرا گئی اور میرا سر زور سے لگا۔ تب اس بڈھے نے آواز لگائی کہ صاحب باہر آئیے، دیکھیے تو صحیح آپ کے لیے کیسا مال لے کر آیا ہوں، کم عمر بھی ہے اور خوبصورت۔ یہ بات سن کر میری آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئی اور میں نے اپنی سماعتوں سے یہ الفاظ ایک بار پھر سمجھنے کی کوشش کی تو مجھے اندازہ ہوا کہ میری سماعتوں کو دھوکہ نہیں ہوا۔ اس شخص نے بھی اپنی میٹھی طبیعت کے باعث میرا دل جیت کر مجھے پھر سے اس دلدل میں دھکیلنا چاہا تھا جس دلدل سے میں دور بھاگ رہی تھی اور نہیں چاہتی تھی کہ دوبارہ کبھی اس کا حصہ بنوں۔ میری آنکھوں میں بے پناہ آنسو آ گئے۔ جب اس بڈھے کے 2-3 بار بلانے پر بھی وہ شخص باہر نہ آیا تو اس نے شیشے کا دروازہ کھولا اور مجھے اندر دھکیل دیا۔ ایک بار پھر میں ایک مرد کے قدموں میں گری اور جیسے ہی نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو اپنی جگہ تھم گئی۔ وہ شخص جو شاندار کمرے کا مالک تھا، شاندار کوٹھی کا بھی مالک تھا، اس نے مجھے غور سے دیکھا اور میں حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ بالکل میرے بابا جیسے تھے، بلکہ ایک لمحے کو تو لگا کہ وہ میرے بابا ہی ہیں۔ بابا میرے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ جب اس شخص نے میری طرف دیکھا تو اپنی جگہ پتھر کا ہو گیا۔ یہ تو میری جان، میری بچی، میرے بابا زندہ تھے۔ مجھے یقین ہی نہ آیا۔ میں فوراً دوڑ کر ان کے گلے لگ گئی اور بری طرح رو پڑی۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے لپٹ کر آدھا گھنٹہ روتے رہے۔ پھر بابا نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا۔ ابو کہاں چلے گئے تھے؟ میں نے آپ کو کتنا یاد کیا۔ آپ کی بات یہ زندگی کس قدر ظالم بن گئی میں بتا نہیں سکتی۔ یہ زندگی اتنی کڑوی اور دکھوں بڑی ہو سکتی ہے، یہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ چچا نے میرے ساتھ بہت برا کیا۔ انہوں نے مجھے بیچ دیا اور وہاں سے ایک شخص نے مجھے خرید کر یہاں پہنچایا۔ آپ کی اپنی بیٹی ہوں میں آپ کو چھوڑ کر کہاں جاتی؟ چچا نے تو کہا تھا کہ آپ کی لاش کی حالت اتنی بری ہو چکی ہے کہ فوراً دفنا دیا گیا۔ یہ سن کر بابا رو پڑے اور کہنے لگے، میرا بھائی جو میرا سگا نہیں تھا بلکہ سوتیلا تھا، اسے میرے والد نے رحم کھا کر یتیم خانے سے گود لیا تھا، کیونکہ ان کا صرف ایک ہی بیٹا تھا۔ انہوں نے اسے پال پوس کر بڑا کیا، لیکن اس نے ہمیشہ مجھ سے حسد کیا کیونکہ میرے والدین نے اپنی جائیداد میرے نام کر دی تھی۔ یہ جائیداد میرے ہی نام ہونی تھی اور انہوں نے کاغذات بھی مجھے دے دیے تھے۔ بس یہی سب کاغذات کا چکر تھا۔ بیٹی میں مرا نہیں تھا، میں زندہ تھا۔ تمہاری ماں ضرور اللہ کو پیاری ہو گئی ہے، لیکن میں زندہ رہا۔ مجھے یوں لگتا تھا کہ تمہارے رونے کی آوازیں میرے کانوں میں گونجتی رہتی ہیں۔ تمہارے چچا نے مجھے پاگل خانے میں داخل کروا دیا۔ وہاں میرا جسمانی علاج ہوتا رہا اور ایسی دوائیاں دی جاتی رہیں جن سے میرا دماغ مفلوج ہو گیا۔ جب میں جسمانی طور پر صحت مند ہوا تو ایک ڈاکٹر کو مجھ پر رحم آ گیا۔ اس نے مجھے پہچان لیا کہ میں وہی شخص ہوں جس کا کاروبار بیرون ملک تک پھیلا ہوا ہے۔ اس نے انسانیت کے ناطے میرا دوبارہ علاج کیا اور میں صحیح ہو گیا۔ پورے 2 سال گزر گئے اور تیسرے سال میں نے خود کو پہچاننا شروع کیا۔ تمہارے چچا نے مجھے جیتے جی مار دیا، لیکن میں اس بات کی زندہ مثال ہوں کہ جسے اللہ رکھے اسے کوئی نہیں مار سکتا۔ اب دیکھو، میں تمہارے سامنے صحیح سلامت موجود ہوں۔ بیٹی، اس 1 سال میں نے تمہیں بہت تلاش کیا، لیکن تمہارے چچا نے کیا کیا یہ مجھے علم نہیں ہو سکا۔ لیکن میں ہر روز خواب میں ایک زخمی فاختہ دیکھتا تھا جسے جتنا بھی سنبھالتا وہ پھر زخمی ہو جاتی۔ ہر بار اس کے زخم الگ الگ جگہ پر ہوتے۔ اس خواب کی تعبیر مجھے سمجھ نہ آئی تو میں ایک عالم کے پاس گیا۔ اس نے بتایا یہ خواب تمہاری بیٹی کے بارے میں ہے کہ وہ مر چکی ہے۔ تب مجھے اندازہ ہوا کہ اللہ مجھے اشارہ دے رہا ہے کہ اپنی بیٹی کو بچا لو۔ میں نے پورا گاؤں چھان مارا لیکن تم نہ ملی۔ شاید قسمت نے ہمیں یوں ملانا تھا، لیکن اب میں اس ظالم کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس کی سزا اسے ضرور ملے گی۔ جہاں تک کوٹے کی بات ہے تو میں نے ہر دن ایک نئی لڑکی وہاں سے آزاد کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر تمہیں بھی وہاں پہنچا دیا گیا تو میں تمہیں کھو دوں گا۔
اس لیے ہر لڑکی کو وہاں سے نکال کر آزاد کرتا رہا۔ دیکھو، آج قدرت نے مجھے تم سے ملا دیا، تم ہی وہ ہو میری بیٹی۔ میرا ڈرائیور یہ سمجھتا کہ میں اپنی راتیں رنگین کرنے کے لیے کم عمر لڑکیوں کو بلاتا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں انہیں پیسے دے کر آزاد کر دیتا ہوں۔ بس تم نہ مل سکی، اس لیے میرے دل میں ایک کسک رہ گئی تھی، لیکن اب تم مل گئی ہو، اب مجھے کسی بات کا ڈر نہیں۔ میں نے پولیس کو سب کچھ بتا دیا ہے، بس ایک کال کی ضرورت ہے اور تمہارا چچا جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوگا۔ میں اس کو سزا ضرور دلواؤں گا جس نے میرے والدین کی نیکی کا بدلہ یوں دیا۔ یہ کہہ کر ابو نے مجھے میرا کمرہ دکھایا جو وہ پچھلے 3 سال سے میرے لیے تیار کر رکھے ہوئے تھے۔ اپنا کمرہ دیکھ کر مجھے بے انتہا خوشی ہوئی اور پہلی بار سکون سے اپنے نرم بستر پر سوئی اور مجھے نیند آ گئی۔ میری وہ دعائیں قبول ہوئیں جن کا میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اب میرے دل میں بار بار شکر گزاری کے جذبات آ رہے تھے۔ میں سجدے میں گر گئی اور اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے بابا مجھے زندہ اور سلامت مل گئے، ہمیں انسانوں کے شر سے بچا۔ اگلی صبح ملازمہ نے مجھے ناشتہ دیا۔ میں نے اپنی پسند کی ہر چیز کھائی کیونکہ یہ میرا اپنا گھر تھا اور یہاں سے مجھے کوئی نہیں نکال سکتا تھا۔ میں شہزادی تھی اور دوبارہ ایک شہزادی جیسی زندگی گزارنے جا رہی تھی۔ ناشتہ کرتے ہوئے میں نے جیسے ٹی وی لگایا تو خبر چل رہی تھی کہ لڑکیوں کو اسمگل کرنے والا گروہ گرفتار ہو گیا ہے اور اس میں سلیمان خان نامی شخص بھی شامل ہے جس نے ہزاروں نومر لڑکیوں کو بیچ کر دولت کمائی۔ یہ خبر سن کر میں رو پڑی کیونکہ وہ میرا سگا چچا تھا۔ ابو نے پولیس کی مدد سے اسے گرفتار کروا دیا۔ وہ ظالم اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا۔ اسے عمر قید کی سزا ہوئی اور اس کی بیوی کو بھی پھانسی کی سزا ہونے والی تھی کیونکہ اکثر معاملات میں وہ ملوث تھی۔ ان کے بیٹوں نے بھی ان سے لا تعلقی اختیار کر لی تھی۔ اب وہی اولاد ان پر عذاب بن گئی تھی۔ سچ یہ ہے کہ اولاد بھی آزمائش اور فتنہ ہے۔ انہوں نے اپنی اولاد کے لیے سب کچھ کر کے اپنے لیے جہنم خرید لی تھی۔ انہوں نے ظلم کی انتہا کر دی، لیکن یہ بھول گئے کہ میرا خدا سب کچھ دیکھ رہا ہے، وہی انصاف کرنے والا ہے اور انصاف ہمیشہ ہوتا ہے۔ اب میں اپنے والد کے ساتھ خوشحال زندگی گزار رہی ہوں۔ پچھلے دنوں کی یادوں کو والد صاحب کے کہنے پر دل سے نکال دیا اور نئی زندگی شروع کر لی ہے۔ ظالم اپنے انجام کو پہنچ چکا اور مظلوم کو اللہ نے انصاف دلا دیا۔ اس سے زیادہ خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔